الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، اس حال میں کہ اترانے والے ہوتے ہو، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہ اطاعت کرو حد سے گزر جانے والوں کے حکم کی، جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے۔ سورۃ شعراء کے 8ویں رکوع کی یہ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 49 سے لے کر کے آیت نمبر 52 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے کچھ ایسی چیزوں باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پیغمبر کی تعلیم اور تبلیغ کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات تھی اپنے ذاتی کمال پر فخر کرنا، اور دوسری بات تھی اپنے وقت زمانے اپنے گاؤں شہر کے بڑوں کا کہنا ماننا، جو مالی لحاظ سے عہدے کے لحاظ سے بڑے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دین کی بات کو وقعت نہ دینا۔ یہ دو باتیں ان کی خرابی کی وجہ تھیں، جس کی بنا پر پیغمبر وقت نبی برحق اس کی تبلیغ، جو کہ 240 سال کے عرصے پر محیط تھی، وہ ان پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ پہلی بات کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر۔ یہ تمہارے اندر کمال ہے، ذاتی طور پر تمہارے اندر یہ ہنر ہے، یہ کمال ہے، یہ طاقت ہے کہ تم پہاڑ جیسی سخت چیز کو کُرید کر کے، تراش کر کے، توڑ کر کے اس کے اندر سے صرف یہ نہیں کہ کچھ چھوٹی موٹی جگہ بنا لیتے ہو۔ بعض پہاڑی علاقوں میں جہاں قبر پہاڑوں میں بنانی پڑتی ہے تو وہی قبر بنانا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جائے کہ بندہ ایک نہیں کئی کمرے بنا کے پورا گھر بنا لے، تو یہ تم کرتے ہو فارہین، اس حال میں کہ تم اترانے والے ہوتے ہو، اس کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہو، اس پر تمہیں فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر یہ کمال ہے کہ پہاڑ جیسی مخلوق، جس کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ جو پہاڑ سے ٹکرائے گا تو اپنا سر پھوڑے گا، پہاڑ کا کیا بگاڑ لے گا، جو بھی پہاڑ سے ٹکرائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، پہاڑ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ہم ہیں کہ جب پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، ہم پہاڑوں کو بھی چیر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو بھی پھاڑ دیتے ہیں، ان کو بھی اندر سے کُرید دیتے ہیں، وہاں پورا مکان گھر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تمہارا کمال تھا ذاتی طور پر، اور اس کو تم اپنے لیے فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس پر تم اتراتے تھے۔ لیکن یاد رکھو یہ اترانے کی چیز نہیں، لہٰذا اس کے مقابلے میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو، وقت کے نبی کی غلامی کرو، وقت کے نبی کی اتباع اور پیروی کرو۔ یوں تو ہر بندہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، جس سے بھی پوچھو ہر بندہ کہتا ہے میرے سے بڑا متقی ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑا تقوی والا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑا خدا سے ڈرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر بندے کو اپنے نفس نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ بس تو ہی تو ہے، تیرے بغیر تیرے جیسا کون ہے۔ مثال مشہور ہے کہ بچھو ہے نا، بچھو، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم میں سے نمبردار کون ہے، چودھری کون ہے،
تو اس نے کہا ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ، پتہ چل جائے گا نمبردار کون ہے۔ ہر ایک ہم میں سے نمبردار ہے، جس کو موقع ملے گا وہی ڈھسے گا۔ تو گویا یہ لوگ بھی اپنے ذات میں بڑا کمال سمجھتے۔ فرمایا کمال وہ نہیں جو بندہ خود آپ اپنے میں اندر سمجھ رہا ہو کہ میں بڑا کمال والا ہوں، کمال یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر بھی خود بندہ آپ متعین نہ کرے، بلکہ اس کا جو معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ ہے وقت کے نبی کی اطاعت و فرما برداری۔ اب ہمارے زمانے میں کوئی نبی تو نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اب نبوت والی بات کا تو خیال کرنا ہی ناجائز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ کوئی اگر مدعی نبوت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں بھی نبی ہوں، الیاذ باللہ کوئی دعویٰ کر دے، اور آگے والا صرف اس سے دلیل مانگ لے کہ یار تو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تیرے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، بس اتنی بات کہ اس نے دلیل مانگ لی، اس کا ایمان گیا۔ اب یہ دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہو گیا کہ اس نے دلیل کیوں مانگی۔ اس کا فرض تھا کہ یہ فوراً کہتا تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب تو علماء ہیں جو وارثین انبیاء ہیں۔ اب اگر دین کے معاملے میں بھی ہم علماء کی بات کے سامنے لیت و لال کریں گے، چوکے چناچے کریں گے، کلو کال کریں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بات سمجھنے کے لیے بندہ 10 دفعہ پوچھے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اور سمجھائی جائے۔ سمجھانا الگ بات ہے، اور اس میں کٹ حجتی کرنا اور اپنی انا کو، اپنی نفسانیت کو اللہ نہ کرے اس کو حجت اور دلیل بنانا، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اور دوسری جو ان کی بیماری کمزوری تھی کہ بھی اس کی بات ماننی ہے جس کا عہدہ بڑا ہے دنیا کے لحاظ سے، اس کی بات ماننی ہے جس کے پاس دولت کا ہیر پھیر ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور غریب بیچارے سے تھوڑی سی بات ہو جائے تو اس کے خلاف سب کچھ ہے، اور امیر ہے، بڑے عہدے والا ہے، وہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہتے ہیں وہ جی اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ حالانکہ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آج بھی برطانیہ میں لائے عمر کے نام سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں ہر سرکاری ملازم کے لیے یہ ضروری قرار دیا تھا کہ جو نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے وہ سرکاری کسی بھی عہدے کا اہل نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر بندہ سوچے تو کہہ سکتا ہے کہ جی نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس کا ذاتی فعل ہے، جیسے آج کل ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داری ہم نے اس کو دی ہے وہ پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے بڑے ارشاد ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا بالفرض والمحال تو وہ عمر ہوتا، کسی امت میں اگر محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ زمین پہ رائے دیتا ہے، اللہ عرش سے قرآن بنا کر کے بھیجتا ہے۔ اتنا بڑی شان والا جو مراد نبی ہے، جس کو کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، تو وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ میری حکومت میں سرکاری عہدے کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا وہ خدائے ذوالجلال کے حق مارتا ہے، اتنا بڑی ذات کا حق مارتا ہے، تو جو اتنا بڑی ذات کا حق مارتا ہے تو اس کے بارے میں کمزور مخلوق کے حق ادا کرنے کی توقع کرنا ہی غلط، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اللہ کی کمزور مخلوق کا حق ادا کرے گا، یہ غلط ہے، اس لیے وہ ان کے حق میں بھی ضرور ڈنڈی مارتا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی دوسری ان کی خرابی اور بیماری کو بتلانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، کہ جو لوگ
حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، قانون خدا بندی کو توڑنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو، ورنہ تمہاری اصلاح نہیں ہوگی، ورنہ تم دیندار نہیں بن سکو گے۔ دین میں کسی کے عہدے کو دیکھ کے اس کی بات نہ مانو، کسی کی دولت کو دیکھ کے اس کی بات نہ مانو، بلکہ بات کو دیکھو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بات صحیح ہے چاہے غریب کی ہے تب بھی مانو، بات غلط ہے چاہے دولت مند کی ہے تب بھی نہ مانو، بات کو تولو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور نہ اطاعت کرو تم حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی۔ کون ہے حد سے تجاوز کرنے والے؟ اب جو بھی خدا تعالیٰ کا کوئی حکم قانون دین کا توڑتا ہے وہ اسراف کرنے والا ہے، چاہے وہ وضو کا مسئلہ نہیں مانتا، چاہے وہ نماز کا مسئلہ نہیں مانتا، چاہے وہ زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، بیع شراء، خرید فروخت، کسی بھی مسئلے میں جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، شریعت کی حد کو پھلانگتا ہے، شریعت کی حد کو توڑتا ہے، وہ اسراف کرنے والا ہے۔ تو ایسا بندہ فرمایا الذین یفسدون فی الارض۔ اب ذرا اندازہ لگا انسان، شریعت نے ایک لفظ میں ان کی ساری زندگی کو بند کر دیا ہے، فساد فی الارض مچاتے ہیں۔ اب ہم تو یہ آج کل دنیا نے باور کرا دیا کہ جی فسادی ہیں ہی مسلمان، حالانکہ جو بندہ اللہ کا حکم توڑے وہ فسادی ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا خدا کا حکم توڑے تب بھی وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ جو بھی اب جو پہلے ایمان والی بات کو نہیں مانتا، سرے سے اس نے اللہ کا وہ حکم ہی نہیں مانا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، میری ذات کو مانو، میری صفات کو مانو، میری بات کو مانو، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول نبی کی بات مانو، میرے کلام کتاب کی بات مانو۔ جو بیچارے کافر ہیں سرے سے پہلی بات ایمان کا انکار کیا، خدا کی ذات نہیں مانی، خدا کی بات نہیں مانی، خدا کی صفات نہیں مانی، اب ان کے بارے میں باور کرا دیا گیا کہ جی وہ تو بڑے سلو پسند ہیں، وہ تو دنیا میں اصلاح کر رہے ہیں، وہ عراق میں آئے ہیں تب بھی اصلاح کے لیے آئے ہیں، وہ ایران میں آئے ہیں، اپنا افغانستان میں آئے ہیں تب بھی اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ذبح کر دیا تب بھی وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیسا الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ جو مسلمان ایمان لاتا ہے وہ اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کتاب کو مانتا ہے، یہ مسلمان اصلاح کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں کے خشکی اور تری جس علاقے میں جہاں کہیں بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے پیچھے انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ تو انسانوں کے اعمال میں یہ کہہ دینا کہ جی خرابی کے ذمہ دار، فساد کے ذمہ دار مسلمان ہیں اور ہم تو امن والے ہیں، تو یہ کتنی الٹی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یفسدون فی الارض، جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ اور اصلاح کی بات قرآن مجید کے پہلے پارے کے دوسرے صفحے میں جہاں پورا رقوع منافقین کے بارے میں ہے، وہاں اس میں قرآن مجید سے پوچھیں تو کافر منافق یہی کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے۔ لیکن قرآن نے وہاں اسی تاکید سے فرمایا نہیں، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، ان کے دماغ کا زاویہ غلط سوچ رہا ہے، جو فساد ہے اس کو اصلاح سمجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ورنہ یہی ہی فسادی ہیں۔ خدا کا قرآن وہاں کہہ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیا میں اصلاح کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کافر و منافق، فرمایا نہیں، یہی ہی فسادی ہیں اور انہی کی وجہ سے پورے عالم میں فساد برپا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مسرفین، خدائی قانون کو توڑنے والے، یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں اور یہ اصلاح نہیں کر رہے۔ تو پیغمبر کو پیغمبر کی طرف سے دوسری بات جو ان لوگوں کو کہی گئی وہ یہی کہ تم فساد سے باز آ جاؤ اور اصلاح کی طرف لوٹ آؤ، پھر تمہاری اصلاح ہوگی اور دین کی بات مانو گے۔ یہاں تک نبی کی تبلیغ اور تقریر اور ان کی واعظ و نصیحت کا بیان تھا۔ اب اگلی آیات میں قوم کا جواب ہے کہ انہوں نے وقت کے نبی کی تبلیغ
تعلیم اصلاح جو اس نے انتہائی لجاجت سے، محبت سے، اخلاص سے، پوری علمی دینی قوت سے کی ہے، اس کا جواب قوم کیا دیتی ہے وہ کل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔